اور اس کے جوابات اس عنوان پر طاہرہ بنت عبدالحی اور زاہدہ بنت عبدالنعیم، یہ آخری سال کی فارغ ہونے والی طالبات ہیں، آپ کے سامنے مکالمہ پیش کریں گی۔ دین اسلام ہی کامیابی کا ضامن ہے، وہی راہ نجات ہے۔ آج ہر جگہ دین اسلام کی لہر پھیلتے جا رہی ہے۔ دین اسلام کے علاوہ ہر دین تباہی و بربادی کے سوا دنیا کو کچھ دے نہیں سکتا۔ امت مسلمہ جاگ اٹھی ہے، اب نیو ورلڈ آرڈر اسلام کے سوا کچھ نہیں۔ مائک کہاں پہ ہے؟ دین اسلام ہی کامیابی کا ضامن ہے، وہی راہ نجات ہے۔ آج ہر جگہ دین اسلام کی لہر پھیلتے جا رہی ہے۔ دین اسلام کے علاوہ ہر دین تباہی و بربادی کے سوا دنیا کو کچھ دے نہیں سکتا۔ امت مسلمہ جاگ اٹھی ہے، اب نیو ورلڈ آرڈر اسلام کے سوا کچھ نہیں۔ ہر نفس ڈرتی ہوں اس امت کی بیداری سے، ہر نفس ڈرتی ہوں اس امت کی بیداری سے، ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات۔ نیو ورلڈ آرڈر اسلام، ہو یہ محض خواب اور افسانہ ہے۔ اسلام دنیا میں کبھی قائم ہو سکتا ہے اور نہ کبھی کامیاب۔ خبردار، اگر اسلام کے نظام کا نام لینے کی کوشش کی تو تمہاری خیر نہیں۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحا ہمارا۔ رات کی تاریکی کے بعد صبح کی روشنی تل لازم ہے۔ شب ظلم و کفر کے انتہا کے بعد علم عدل و انصاف کا سورج ضرور طلوع ہوگا۔ ہم سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں۔ روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اضطراب، روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اضطراب، ہے مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب۔ فکر عرب کو دے کے فرنگی خیالات، فکر عرب کو دے کے فرنگی خیالات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ اور بنیاد پست خاموش رہو، شرم نہیں آتی، رسی جل گئی پر بل نہ گیا، لاکھوں جد و جہد کر لو، ہزار ہاں جہاد کر لو، نتیجہ صفر ہے۔ اسلام کا دوسرا نام تو فنڈامنٹلزم ہے، وہ کسی کو برداشت نہیں کرتا، اس لیے ہم اس کو برداشت نہیں کرتے۔ سچ کہا کہنے والے نے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ اسلام میں بنیاد پرستی کا مطلب وہ نہیں جو تم نے سمجھ رکھا ہے یا دنیا کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہو، بلکہ یہاں تو بنیاد پرستی کا مطلب اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ اپنے ماننے والوں کو عقید و عمل کی تفریق سے منع کرتا ہے، اور جہاں اپنے ماننے والوں کو ایمان کے تقاضے پورا کرنے کا حکم دیتا ہے، وہی اس کے منکرین کو اپنے مذہب پر چلنے کی پوری آزادی دیتا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی طرح کی زبردستی نہیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اسلام میں دوسروں کے ساتھ رواداری ہرگز نہیں۔ کیا وہ اپنی رعایا میں اس کے منکرین پر ٹیکس نہیں لگاتا؟ اسلام تو اپنوں کو ایک نگاہ سے اور دوسروں کو ترجیحی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ تاریخ کا مطالعہ اس حقیقت پر شاہد ہے۔ واہ مطالعہ، یہ تو آپ کی غلط فہمی ہے۔ آپ کے الزامات محض ظاہری بینی پر مبنی ہیں۔ اسلامی حکومت میں ٹیکس اس وجہ سے نہیں لگایا جاتا ہے کہ وہ غیر مسلم ہے، بلکہ ان کی حفاظت و اخراجات کے خاطر ان پر ٹیکس لگایا جاتا ہے۔ اسلام میں تاریخ میں اس واقعہ کی کمی نہیں ہے کہ جب مسلمان غیر مسلم کی حفاظت نہیں کر سکے تو انہوں نے ان کے ٹیکس رقم کو واپس کر دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلامی حکومت میں جو حقوق رعایا کو ملتے ہیں وہ کسی اور نظامی حکومت میں نہیں مل سکتے۔ بس کیجئے نظام اسلام کی، آپ لاکھ تعریف کریں، وہ تو بس ایک ڈکٹیٹرسٹ کو فروغ دیتا ہے، وہ جمہوریت کا قاتل ہے۔ آج جمہوریت کا دورہ ہے۔ محترمہ، ہاں، اسلام کا نظام جمہوریت پر نہیں بلکہ شورائیت پر مبنی ہے، لیکن اس کے نظام میں خلیفہ ڈکٹیٹر نہیں ہوتا بلکہ وہ ہر چیز میں مسئول ہوتا ہے۔ اسلامی تاریخ
اسلام کا نظام جمہوریت پر نہیں بلکہ شورائیت پر مبنی ہے، لیکن اس کے نظام میں خلیفہ ڈکٹیٹر نہیں ہوتا بلکہ وہ ہر چیز میں مسئول ہوتا ہے۔ اسلام میں قانون سازی کا حق عوام کو نہیں بلکہ وہ خدا کا حق ہے، نیز اس قانون کے ترجمان کا حق رسول اللہ کو پہنچتا ہے۔ مگر تمہارا جمہوری نظام وہ تو انسانیت کا قاتل ہے۔ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندر و چنگیز سے تاریک تر۔ چنگیزی نظام تو اسلام ہے، وہ تو ایک خونخوار نظام ہے۔ جب بھی وہ برسر اقتدار آتا ہے یا آنا چاہتا ہے تو جنگوں کا ایک لامحدود سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھا نہیں ماضی میں خلافت راشدہ ہو یا خلافت امویہ بلکہ خلافت عباسیہ تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہا۔ اگر تمہیں شک ہے تو خود تمہارے شاعر نے مسلمانوں کا کیا نقشہ کھینچا ہے۔ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے شرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، طے کیا چیز ہے ہم تو توپ سے لڑ جاتے تھے۔ ذرا اپنی زبان کو لگام دیجئے۔ آپ نے جہاد جیسے مقدس فریضے کو دہشت گردی اور خون ریزی کہا ہے، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جہاد ایسے مقدس جد و جہد کا نام ہے جو انفرادی یا اجتماعی سطحوں پر ظلم و زیادتی کے خاتمے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ماضی ہو یا حال، اسلام میں ظلم و زیادتی کے قاتل جنگ کی اجازت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اسلامی جہاد تو دنیا میں امن و امان قائم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے تاکہ انسان مادی اور روحانی اقتدار کو پھلنے اور پھولنے کا موقع مل سکے۔ کیا کہا؟ اسلامی نظام کے قیام سے دنیا میں ترقی کا راستہ کھلتا ہے؟ بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ دنیا پھر آج سے 1500 سال پیچھے چلی جائے تو لوہے پتھر کا زمانہ واپس آ جائے۔ محترمہ، کیا تم دین اسلام کو بیکورڈ دین سمجھ رہے ہو؟ جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ ایک فارورڈ دین ہے۔ آج شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر دنیائی قانون دان اسلامی قوانین ہی سے مدد لے رہے ہیں۔ تاریخ کی حقیقت ہے کہ آج دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کی راہ اسلامی دور ہی سے کھلی تھی۔ آپ سر کے آنکھوں سے نہیں بلکہ دل کے آنکھوں سے تاریخ کا مطالعہ کیجیے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ مذہب تو سائنس کا دشمن ہے۔ سائنس نے اس وقت ترقی کی ہے جبکہ اس نے مذاہب سے چھٹکارا پایا۔ آج پوری دنیا پہ سائنس کی برتری ثابت ہو کر رہ گئی ہے۔ سائنس کے احسانات و فیوز سے آج دنیا کس قدر فائدہ اٹھا رہی ہے یہ محتاج بیان نہیں۔ اس حقیقت میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج جہاں سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے انسانی زندگی میں بہت سی سہولتوں اور آسانیوں سے ہمکنار ہے، لیکن وہ ہر دم خطرات و پریشانی میں گھر گئی ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے طاقت و قوت کے غلط استعمال سے آج پوری دنیا کو آن بان ہی میں تباہ کر سکتا ہے، کیونکہ اسلام سائنس کا دشمن نہیں ہے، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ سائنس کی افریت کو دین اسلام ہی لگام لگا سکتا ہے۔ نہیں محترمہ، سائنس کی بات اگر اسلام کے ہاتھ میں آ جائے تو ترقی کا سلسلہ رک جائے گا۔ نگاہ مشرق ہے راہ بانا، نگاہ مغرب ہے تاجرانہ، ادھر دیگر گو ہے لمحہ لمحہ، ادھر بدلتا نہیں زمانہ۔ نیز اسلام کے برسر اقتدار آنے سے پھر دنیا مختلف خانوں میں بٹ جائے گی۔ بین الاقوامیت کا جو دور شروع ہوا ختم ہو جائے گا، کیونکہ اسلام تو صرف عرب کے بدوؤں کے لیے آیا تھا۔ کیسی غلط فہمی! آپ کو اسلام کے بارے میں؟ اسلام تو ایک بین الاقوامی دین ہے اور ہر دور ہر جگہ کے لیے یکساں مؤثر اور مفید ثابت ہوتے ہیں، اور رب العالمین کا بھیجا ہوا دین ہے جس کے رسول رحمت للعالمین ہے اور جس کی کتاب ہدی للناس ہے۔ وہ ساری دنیا کے لیے ہدایت اور رہنما ہے۔ کیا کہا؟ اسلام ہی آج دنیا کو متحد کر سکتا ہے؟ ذرا اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے، اسلام اور اتحاد مسلمانوں کی حالت کا مطالعہ کیجئے، کس قدر محبت و یگانگت کے جذبات ان کے اندر پرورش پا رہے ہیں۔ ہر ایک دوسرے کو کافر، گمراہ اور نہ جانے کیا کیا کہہ رہا ہے۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ مگر محترمہ، ہمارے جھگڑے وقتی اور معمولی ہے جو حریت اور فکر و عمل کا زندہ ثبوت ہے۔ آپ نے تصویر کے رخ دیکھا ہے جو عدل و انصاف کا ایک آئینہ دار ہے۔ اسلام کے عدل و انصاف اور مساوت کے معاملے کو دیکھیے کہ اسلام کے ہاں حاکم، محکوم، مالدار، غریب سب برابر ہے۔ اسلام صرف معاشرتی مساوت ہی نہیں بلکہ معاشی مساوت کی بھی ضمانت دیتا ہے۔ اچھا، کیا معاشی مسائل چھٹکارا اسلام ہی دے سکتا ہے؟
یہ دعویٰ تو اشتراکیت اور سرمایہ داری نے بھی کیا تھا، مگر اشتراکیت ناکام ہو چکی ہے، اب سرمایہ داری میدان میں ہے، لیکن وہ بھی کچھ کامیاب نظر نہیں آ رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ دونوں کے بین بین کوئی ایسی راہ ہونی چاہیے جس میں ہر شخص کے آزاد معاش کے ساتھ معاشرے کے بہبودی کا بھی لحاظ کیا جائے۔ دیکھیے آخرکار آپ اسلام ہی کی طرف آ رہے ہیں۔ اسلام کا معاشی نظام تو بس اس فرد اور اجتماعات کے حسین توازن پر مبنی ہے۔ اسی معاشی نظام کو تحفظ کے لیے اسلامی اخلاقی نظام کو اپنانا پڑے گا، کیونکہ انسان صرف معاشی جانور نہیں ہے بلکہ اس کا روحانی وجود بھی ہے۔ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک خطرے خون بیان نکلا۔ مسلمان تو آج بہت با اخلاق ہے، امانت و دیانت، سچائی، وعدہ وفائی، ذمہ داری کا احساس تو مسلمانوں کی اجارہ داری ہے، بلکہ مسلمان تو آج اخلاق کے اعتبار سے دنیا کی پست ترین قوم ہے۔ حرم رسوا ہوا پیر حرم کی کم نگاہی سے۔ آج مسلمانوں کی بدلتی حالات کا ذمہ دار اسلام نہیں ہے۔ کیا آپ دیکھا نہیں، یہی وہ اسلام تھا جو عرب جیسے بدوؤں کو کیسے بااخلاق اور مہذب بنا دیا کہ وہ اخلاق کے استاد بن کر رہ گئے، بلکہ ساری دنیا نے انہی سے اخلاق کے تصور کا اخذ کیا ہے۔ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا کیا ہو۔ ماضی پر فخر کرنے سے حال سنور نہیں سکتا۔ آج دنیا ایک ایسے نظام کی متلاشی و متقاضی ہے جو کائنات اور انسان کی فطرت سے ہم آہنگ ہو، کیونکہ فطرت کے اصولوں پر بغاوت کر کے کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، والفضل ما شہدت به الاعداء۔ آمدن برسر مطلب یہ ہمارا دین اسلامی ہے جو انسانی فطرت کے عین موافق اور مزاج کائنات کے مکمل مطابق ہے۔ اسے قبول کرنے سے فرد کی بھی ترقی ہوگی، معاشرہ بھی سدھرے گا، دنیا بھی بنے گی، عقبہ بھی۔ جناب من، اقوال و نظریات سے صداقت مکمل ثابت نہیں ہوتی، اعمال و تجربات ہی اصل کسوٹی ہے۔ آپ ذرا اسلام نظام کو کہیں عملاً نافذ کر کے ہمیں بتائے، تب چل کر ہم اسلام کے بارے میں کچھ سوچ سکتے ہیں۔ لیکن محترمہ، آپ اسلام کی دشمنی کا چشمہ نکال کر تاریخ کا مطالعہ کیجئے تاکہ مسلمان اور اسلام کی سچائی و برتری کا اندازہ ہو سکے۔ سعودی عربیہ میں اسی اسلامی نظام کو نافذ کرنے کی وجہ سے آج وہاں کا معاشرہ سدھرا ہوا ہے۔ مثلاً زانی کو کوڑے اور رجم کیا جاتا ہے، اور قتل کرنے والوں کو قصاص کے بدلے میں قتل کیا جاتا ہے، اور چوری کرنے والے کو ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ جی ہاں، آپ نے سچ کہا۔ انسان کے مادی پہلو پر مغربی دنیا نے بہت توجہ کر کے اس کے روحانی وجود کو کچل کر رکھ دیا ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اسلام نے انسان کے روحانی پہلو پر زیادہ توجہ کر کے اس کے مادی وجود کو ایک سا نظر انداز کر دیتا ہے۔ نہیں محترمہ، ایسی کوئی بات نہیں۔ اسلام نے انسان کے دونوں پہلوؤں کا لحاظ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا پر اسلام کا غلبہ تھا تو ہر جگہ امن و شانتی کا راج تھا۔ محترمہ، میں آپ کی بےحد ممنون و مشکور ہوں کہ آج آپ نے مجھے خواب خرگوش سے بیدار کر دیا، اور میں آپ کو امید دلاتی ہوں کہ میں ضرور اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کروں گی اور اسلامی دشمنی کا چشمہ نکال دوں گی۔ شکریہ۔